کچھ درخت ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس اکثر و بیشتر جنات شیاطین کا سایہ ہوتا ہے، جن کے پاس جنات شیاطین کا بسیرا ہوتا ہے۔ ان درختوں سے پرہیز کرنا یہ ضروری ہے، ان درختوں کے پاس نہ جانا یہ زیادہ بہتر ہے۔ وہ کون سے درخت ہیں وہ بھی آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ دعائیں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا جن سے آپ ان کے شر سے بچ سکتے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم قضائے حاجت کے لیے جاؤ تو کسی سایہ دار درخت یا راستے پر یا پانی کے کنارے نہ بیٹھو۔ یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سایہ دار درخت کے نیچے قضائے حاجت کے لیے بیٹھنے سے منع فرمایا۔ اس کے بارے میں شارحین نے لکھا ہے کہ سایہ دار جگہ جو ہے وہ اکثر و بیشتر جنات کا بسیرا ہوتا ہے، اس لیے وہاں بیٹھنے سے منع فرمایا گیا۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیاطین رات کے وقت پھیل جاتے ہیں، جب سورج غروب ہو تو اپنے بچوں کو گھروں میں روک لو۔ یعنی شیاطین جو ہیں وہ رات کے وقت پھیلتے ہیں، ان کا رات کے وقت پھیلنے کا یہ وقت ہوتا ہے رات کا، تو اپنے بچوں کو غروب آفتاب کے وقت گھروں میں روک لو۔ اس کے بارے میں شارحین نے لکھا ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنات رات کے وقت جگہ جگہ نکلتے ہیں، درخت ویران جگہیں ان کا ٹھکانہ ہو سکتے ہیں۔ اب وہ کون سے درخت ہیں جن کے پاس اکثر و بیشتر جو ہے وہ جنات کا بسیرا ہوتا ہے، جن درختوں سے ہمیں بچنا چاہیے، پرہیز کرنا یہ زیادہ بہتر ہے؟ بعض اولیاء اور مشائخ نے لکھا ہے اور عوامی تجربات میں بھی ہے، ان درختوں پر اکثر و بیشتر جنات کا بسیرا ہوتا ہے۔ عوامی تجربات میں بھی ہے اور مشائخ نے بھی یہ باتیں لکھی ہیں کہ ان درختوں کے پاس جو ہے وہ اکثر و بیشتر جنات شیاطین کا بسیرا ہوتا ہے، ان درختوں سے دور رہنا چاہیے۔ نمبر 1 پر بیری کا درخت، اگر بہت بڑا گھنا درخت ہے، بیری کا پرانا درخت ہے، تو زیادہ امکان ہے کہ اس کے پاس جنات کا بسیرا ہے۔ نمبر 2 پر پیپل کا درخت، یہ جو درخت ہے پیپل کا، یہ سایہ دار بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، اس کے پاس جو ہے جنات کے بسیرے کا زیادہ امکان ہے۔ نمبر 3 پر بوہڑ کا درخت، ہم تو اپنی زبان میں بوہڑ کہتے ہیں، اب پتہ نہیں آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو۔ بوہڑ کا جو درخت ہے اس کے پاس بھی جنات کے بسیرے کا زیادہ امکان بتایا گیا ہے۔ نمبر 4 پر رات رانی، یہ بھی ایک پودا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، اس کے پھول وغیرہ بھی ہوتے ہیں، تو اس کے پاس بھی جنات شیاطین کا بسیرا ہوتا ہے۔ نمبر 5 پر جامن کا درخت، اور نمبر 6 پر کیلے کا درخت، بنانا، اس کا جو درخت ہے اس کے پاس بھی جنات کے بسیرے کا زیادہ امکان بتایا گیا ہے۔ نمبر 7 پر نیم کا درخت، اگر بہت زیادہ پرانا درخت ہے، گھنا درخت ہے، تو اس طرح کے درخت کے پاس جو ہے وہ جنات شیاطین کا بسیرا ہو سکتا ہے۔ بہت زیادہ گھنے درختوں میں جنات کے بسیرا ہونے کا امکان زیادہ بتایا گیا ہے۔ اب یہ جتنے بھی درختوں کا میں نے ذکر کیا ہے، اب ایسا نہیں کہ 110% ان درختوں کے پاس شیطان کا بسیرا ہی ہوتا ہے، لیکن اگر تو یہ آبادی میں ہے تو بہت کم چانس ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے جنات کو آبادیوں سے دور رہنے کا حکم دیا ہے، تو یہ آبادیوں میں اس طرح کی چیزیں نہیں رہتی۔ اگر ویرانے میں ہیں، بہت زیادہ ویرانے میں ہیں، ویران جگہ ہے، تو وہاں پر ان کے بسیرے کا زیادہ امکان ہے۔ اگر ویرانے میں اس طرح کا درخت ہے تو اس سے دور رہنا چاہیے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے، بچنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ اب کچھ دعائیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں، جس طرح کہ گھر سے نکلنے کی جو دعا ہے وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھائی ہے۔ یہاں پر آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، جب بھی آپ گھر سے نکلیں یہ دعا پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ صبح و شام کے جو اذکار ہیں، جس طرح کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ رات کو سونے سے قبل جو ہے سورہ فلق اور سورۃ الناس جو ہے یہ پڑھ کر دم کرتے تھے۔ اسی طرح آیت الکرسی پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ جب کوئی بندہ آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے محافظ مقرر کر دیتا ہے۔ تو یہ جو کچھ اعمال ہیں، کچھ وظائف ہیں، یہ ہمیں کرنے چاہیے، اور جب گھر میں داخل ہوں تو اس وقت بھی گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس طرح کے خبیث شریر جنات شیاطین سے آپ محفوظ رہیں گے، آپ حفاظت میں رہیں گے۔ بہرحال یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس طرح کے جو درخت ہیں، یعنی جس طرح بیری کا درخت ہے، پیپل کا درخت ہے، بوہڑ کا درخت ہے، رات رانی ہے، جامن کا درخت ہے، کیلے کا درخت ہے یا نیم کا درخت ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کے پاس جو ہے وہ جنات کا بسیرا ہو۔
آبادیوں میں ہے تو کم، بہت کم چانس ہے، ٹھیک ہے نا. اگر ویرانے میں ہے تو پھر اس کے چانس بڑھ جاتے ہیں کہ ان کے اوپر جو ہے وہ جنات شیاطین کا جو ہے وہ بسیرا ہے، تو پھر ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. ویسے بھی سایہ دار جگہ پر قضاء حاجت سے منع کیا گیا، اور شارحین نے لکھا ہے کہ وہاں پر جنات کا بسیرا ہوتا ہے، تو اس لیے منع فرمایا گیا. اور یہ جو چیزیں ہیں یہ زیادہ تر ویران جگہوں پر رہتی ہیں، یعنی ویرانے جو ہیں وہ ویران جگہیں، ویران عمارتیں ہو گئی، یا پھر اسی طرح کچرے کی جگہیں جو ہوگی، جو گندگی کی جگہ ہے، وہاں پر ان کا بسیرا زیادہ ہوتا ہے. تو یہ جو ہے ان چیزوں سے، ان جگہوں سے ہمیں بچنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی بچانا چاہیے. اور جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج غروب ہونے کے بعد اپنے بچوں کو گھر میں روکنے کا حکم دیا ہے کہ اس وقت یہ جو جنات ہیں، یہ جو شیاطین ہیں، وہ زمین میں پھیلتے ہیں، تو ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے. اس وقت اپنے بچوں کو بچانا چاہیے، اور غروب آفتاب کے بعد جو ہے وہ اپنے بچوں کو گھروں میں محفوظ رکھیں. تو یہ جو درخت ہیں، یہ مشائخ اور تجربات میں آیا، عوامی تجربات میں ہے کہ ان کے پاس اکثر و بیشتر جنات شیاطین کا بسیرا ہوتا ہے. ان درختوں سے ہمیں دور رہنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے، بچنا بہتر ہے.